صيحي واسمعي يا أمتي ما عدت أصبر أن يموت بياني شعري يراودني لأقذف جمرة مما حوى صدري من النيران ما عاد يحويني سكوتي والبكاء أنا لست مجبولا على الخذلان أنا في يمين الشمس تشرق عزة. آپ سب جانتے ہیں کہ 14 مئی 1948 کو اسرائیل قائم ہوا، لیکن جب اس کے قیام کا منصوبہ پیش کیا جا رہا تھا اب اس کے بارے میں اجتہاد کر کے ہم اس کا کوئی حل تلاش نہیں کر سکتے. یہ ضرور ہے کہ ہم اس کی مزید اپلیکیشن کو سوچیں گے کہ اس کی اپلیکیشن فردر کیا ہو سکتی ہے، لیکن اب اس کے بارے میں بات طے ہو چکی. على سوقه يعجب الضراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. دنیا کو ایک عدل کا نظام دینے کے لیے اللہ نے جہاد کو حلال کیا. جہاد کی حلت کی یقیناً اور بھی اسباب ہیں. قرآن حکیم سے دوسرا مقام ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 80. اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لشکر وہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ جا کر کھڑے ہو کر اور دجال کا مقابلہ کرے گا. یہ دو لشکر ہیں اور یہ ایک وقت کی بات نہیں ہے. یہ نہیں کہ وہی لشکر جو ہے اس ہندوستان کو فتح. یہاں سال بھر میں جو جرائم ہوتے ہیں سعودی عرب کے اندر وہ آپ کی کسی ایک چھوٹی سی اسٹیٹ کے اندر ایک دن کے اندر ہو جاتے ہیں. دس از دی آؤٹ پٹ ان سزاؤں کی لیکن انہوں نے مرکزی حکومت اپنے ہاں رکھی اور اس قسم کا حسن سلوک دوسروں کے ساتھ کیا کہ محمد بن قاسم کے بعد ہندوؤں نے اپنے کچھ آگے بڑھا، لیکن یہاں جو سسٹم ہے وہ بار بار ٹوٹتا ہے. پینڈولم کی طرح کبھی ایک ایکسٹریم ہے ماشاء اللہ، کبھی جمہوریت ہے، اور جو ایسی لیڈرشپ جن کا بے داغ کردار ہو اور وہ امریکنز کے ساتھ سفارتکاری کریں اور ان کو سمجھائیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں. ہمارا اسلام کا یہ مذہب اس لیے پاکستان کا مقصد جو اس وقت تھا آج بھی ہے، جس مقصد پر آج ہماری قوم قائم ہے. باوجود چائنا کی جاسوسی والی بات تو نہیں ہے، کیونکہ جاسوسی کے لیے آپ کو ایمبیسی میں نہیں رکھنے ہوتے. کئی اور طریقے ہیں آج کل جاسوسی کرنے کے لیے، لیکن بڑی آرگنائزیشن جو ہوتی ہے بڑی سسٹم جو ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا. لیکن فورن سیکرٹری جنرل نیٹو نے اس کو کہا کہ نہیں یہ غلط ہے، اسلام ابھی تک میدان میں ہے اور وہ ایک متبادل نظام. السلام علیکم ناظرین، آج اذان ٹی وی ویب سائٹ کے خصوصی پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان آرمی کے ریٹائرڈ جنرل حمید گل صاحب. حمید گل صاحب سے آج ہم پاکستان اور مسلم ورلڈ سے ریلیٹڈ جو اہم ایشوز ہیں ان کے اوپر ان کے خیالات لیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حمید گل صاحب، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ امریکہ نے جو وار آن ٹیرر شروع کی 9/11 کے بعد، تو اس نے جو اپنے میجر آبجیکٹیوز اس میں رکھے تھے ان کو حاصل کرنے میں وہ کس حد تک کامیاب ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں آبجیکٹیوز کو ڈیفائن کرنا ہوگا، کیونکہ انہوں نے واضح تو نہیں کیا. انہوں نے تو وار اگینسٹ ٹیررزم میں اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر کے اور ایک جواز تراش کر کے، جس کی وجہ سے وہ دنیا کو انہوں نے بزور بازو، دھونس سے، دھاندلی سے، جس انداز بھی انہوں نے اختیار کیا، ترغیب سے، لالچ سے، پاکستان کو جیسے پرویز مشرف کو ترغیب یہ دی کہ تمہیں ہم ڈکٹیٹر ہونے کے باوجود تمہاری حمایت کریں گے، اور اس کے لیے وہ پہلے لے کے بھی آئے تھے اس کو، کیونکہ یہ سارا ایک نقشہ بنانا تھا. اور پھر مقاصد جو تھے انہوں نے یہی ظاہر کیا کہ ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے
اور ہم اس کا بدلہ لینے جا رہے ہیں۔ تو پرویز مشرف صاحب نے شروع میں ہی قوم کو یہ بتایا کہ امریکن اس وقت بہت غصے میں ہیں، بلکہ مجھے خود کہلوایا آپ نے DGISI اس وقت کے زمانے میں جو جنرل محمود تھے، انہوں نے آ کے کہا کہ اس وقت امریکہ بہت غصے میں ہے، بھنایا ہوا ہے، زہریلے سانپ کی طرح ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت اس کے سامنے نہ آیا جائے، ورنہ وہ کاٹ کھائے گا ہم کو۔ یہ سارے وہ مفروضات تھے جو کہ ایک فیئرز تھے، خوف کی کیفیت جو طاری ہو گئی یہاں پہ۔ تو اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ 1 مہینے کے اندر وہ کام کر کے، آپ کو یاد ہوگا رمضان سے پہلے رمضان ابھی نہیں آیا تھا، رمضان سے پہلے وہ کارروائی کر کے چلے جائیں گے۔ لیکن جب جارج بش کو پتہ چلا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ 1 مہینے میں وہ چلے جائیں گے، تو انہوں نے کہا اس جنرل کو کس نے بتایا ہے کہ ہم 1 مہینے میں اپنا کام کر لیں گے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہیں پہ جو اندازے تھے ہمارے حکمرانوں کے وہ غلط تھے، ان کے اور مقاصد تھے۔ اور اس کے اوپر میں امپیکٹ انٹرنیشنل لنڈن میں اس سے بہت پہلے غالباً مئی 2001 میں نے ایک مضمون لکھا تھا کہ یہ نیٹو بھی یہاں آئے گی اور امریکہ بھی یہاں آئے گا، ان کے مقاصد جو ہیں وہ دنیا کو فتح کرنے کے ہیں، دنیا کے وسائل، کیونکہ وہ بیشتر وسائل تقریباً 78% آف دا ورلڈ جو انرجی ریکوائرمنٹ اور دوسرے جو منرل ریسورسز ہیں وہ مسلم ورلڈ میں ہیں، اور مسلم ورلڈ جو ہے مزاحمت آفر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ نیٹو کا کام جو ہے وہاں پہ یورپ میں ختم ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک وہ موجود ہے، تو یقیناً ان کے ارادے جو ہیں وہ بہت اور ہیں۔ بعد میں جیسے واضح ہوئی بات، تو میں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ پاکستان جو ہے وہ اصل نشانہ ہے، بلکہ ایک میں نے جملہ تراشا اس کے لیے کہ 9/11 ایک بہانہ تھا، افغانستان ٹھکانہ ہے اور پاکستان نشانہ ہے، کیونکہ میں وہ بتاؤں گا میں کہ کیوں پاکستان نشانہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے جو ان کے آبجیکٹیوز اب بڑے کلیئرلی سٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں، وہ 4 تھے۔ ایک تو یقیناً دہشت گردی، یعنی کوئی بھی کہیں سے بھی مزاحمت آئے، اور یقیناً وہ مزاحمت کسی ملک سے، کسی فوج کی طرف سے نہیں تھی، نہ روس جو تھا وہ منہ کے بل گرا پڑا تھا، چائنا جو ہے وہ ابھی تک ابھر کے سامنے ایک تو طاقت کے طور پہ منظر پہ نہیں آیا تھا، اور یورپی یونین ان کی ساتھی تھی، ویسٹرن سویلائزیشن جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ خود ہی وہ پریڈکٹ کر رہے تھے کہ سویلائزیشنل کلیش، جو سیموئل ہنٹنگٹن، پروفیسر سیموئل ہنٹنگٹن ہارورڈ کے تھے، انہوں نے ایک تھیسس پیش کیا تھا۔ تو نشانہ جو تھا وہ دراصل اسلام تھا، مسلمان بھی نہیں، یہ جو تھے ان کے الگ سے آبجیکٹو تھے۔ تو ایک تو یہ کہ کوئی متبادل نظام دنیا میں ابھر کے نہ آئے، یہ بالکل انہوں نے ادھار کھائے بیٹھے ہیں، کل بھی اور آج بھی ان کی جد و جہد اور کشمکش جو جاری ہے، اس کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ سامنے ایک متبادل نظام نہ آئے۔ اور دوسرا یہ کہ تیل کے وسائل جو ہیں 21 سینچری میں کم از کم ان کے کنٹرول میں رہیں۔ اس سے نہ صرف وہ اپنی معیشت کو استوار رکھ سکیں گے، بلکہ دوسرے ابھرتے ہوئے ممالک، ابھرتی ہوئی معیشتوں کو وہ ریگولیٹ کر سکیں گے۔ تیسرا مقصد یہ تھا کہ اسرائیل کو ایک وائڈر سیکورٹی شیلڈ، جس کو انہوں نے عنوان دیا تھا گریٹر مڈل ایسٹ، یعنی ایک اور ان کا احاطہ حصار باندھا جائے اسرائیل کے لیے، کیونکہ وہ ایک ناجائز اللیجٹمیٹ ریاست ہے، اور اس کو یہ پتہ ہے کہ اگر اس کو امریکہ نے ابینڈن کر دیا یا ورلڈ پاورز نے اس کو چھوڑ دیا، تو ان کی پھر شارٹ شیلف لائف ہے، شیلف لائف ان کی کم ہوگی، کیونکہ ایسی چیزوں کی جو مصنوعی ہوتی ہیں، جن کی اخلاقی بنیاد کوئی نہیں ہوتی، تو ظاہر ہے کہ وہ زیادہ دوام نہیں ملتا ان کو۔ تو یہ بڑے بڑے مقاصد تھے، اور اس میں ایک یہ بھی شامل تھا کہ چین کو اس خطے سے دور رکھا جائے۔ لیکن مسئلہ اصل جو اوریجنل جس کو میں نے بیان کیا، اگر اس کے اوپر آپ غور کریں تو پاکستان ہی وہ ملک بنتا ہے جو نظاموں کی اس کشمکش میں سر فہرست ہوگا ان کے نشانے کے طور پر۔
یعنی اس کی پیدائش، اس کی تخلیق کا جوہر جو ہے وہ اسلام میں مضمر ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہی وہ نعرہ تھا جو ہر زبان کے اوپر تھا جب پاکستان معرض وجود میں آ رہا تھا، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ خود 2 بار کہا کہ پاکستان کے اندر نفاذ شریعت ہوگا، اگرچہ انہوں نے کہا کہ یہ کام تو پارلیمنٹ یا کانسٹیٹیوشن اسمبلی جو تھی، کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، اس کے کرنے کا تھا، اور انہوں نے 1 سے زیادہ بار ریاست مدینہ کی طرف اشارہ کیا کہ وہ ہمارے لیے ایک ماڈل ہے۔ اب یہ بدقسمتی ہے کہ ایک سپیچ ان کی 11 اگست 1947 کی لے کے ہمارے دانشور جو ہیں سیکولر دانشور ان کو ثابت کرتے ہیں کہ سیکولرزم، یہ بحث فضول ہے، کیونکہ یہ بحث ہمیں الجھا دیتی ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ویلیوز کیا ہیں، اسلامک ویلیوز میں اور سیکولر ویلیوز میں کیا مشترک قدریں ہیں۔ یہ ضرور درست ہے کہ مولویوں کی حکومت نہیں ہونی تھی، بلکہ اگر اسٹیٹ آف مدینہ کو دیکھا جائے تو اس کے اندر اس کو سمپل الفاظ میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ وہ نظام حکومت، وہ نظام سوشو مانیٹری سسٹم جو اسلام کے ایگیلیٹیرین پرنسپلز کے اوپر بیسڈ ہو، یعنی قائد اعظم کے الفاظ میں we want to have Pakistan so that we can convert it into a laboratory house where in contemporary times we can practice the golden principles of Islam, and those golden principles are derived from nowhere else but from Quran and Sunnah. تو یہ جو ہے ایک متبادل نظام کی داغ بیل ڈالتا ہے، اور پھر پاکستان کے پاس اس نظام کو محفوظ رکھنے کے لیے خوش قسمتی سے نیوکلیئر صلاحیت بھی آ گئی ہوئی تھی۔ وہ ہمارا ثمر تھا اس کوششوں کا جس میں افغانستان میں ہم نے سوویت یونین کو فرنٹ لائن اسٹیٹ ہوتے ہوئے ہم نے شکست دی۔ اس میں تمام کا تمام جو ہے کریڈٹ تو وہ افغان مجاہدین کو جاتا ہے، ان کے خون کو جاتا ہے، ان کی جد و جہد کو جاتا ہے، لیکن اس میں پاکستان کا اور ضیاء الحق کا ایک بہت بڑا کردار تھا۔ چنانچہ یہ وہ کیفیت تھی جس میں ایک نئے نظام کو آنا ہے، یعنی اشتراکیت کا جنازہ نکل گیا، اور مارکیٹ جو کے نام پہ فری مارکیٹ کیپٹلزم، وہ کیپٹلزم کو دوبارہ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی۔ کیپٹلزم کے ساتھ امپیریلزم بھی آتا ہے، تو امریکہ جو ایک ریپبلکن ڈیموکریٹک مزاج رکھنے والے لوگ، وہ اچانک ہی جب ان کو یہ موقع ملا 1945 کے بعد، تو وہ ایک دم ایک امپیریل پاور کے روپ میں نظر آئے، اور دنیا کے اوپر، اس کے وسائل کے اوپر وہ قبضہ کرنے کی خواہش ان میں بیدار ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد 1991 کے بعد جب سوویت یونین کو افغانستان میں شکست ہو گئی اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، تو یہ خواہش جو تھی 2 چند ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ اب دس از اے ونڈو آف اپرچونٹی، وی مسٹ ناٹ مس دس۔ گڈ لک ٹو دیم۔ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اگریشن لانچ کر سکتے ہیں، چنانچہ یہ جو اگریسو پوسچر تھا ان کا، اس کے جو آخری قدم جو انہوں نے پلان کیا ہوا تھا، اور اس کے اوپر انہوں نے کوئی اپنے ورڈ بھی مینس نہیں کیے، جو ان کے بڑے بڑے دانشور اور سیاستدان تھے، انہوں نے پہلے ہی یہ بات کہہ دی تھی کہ اینڈ گیم آف وار اگینسٹ ٹیررزم ول بی ان پاکستان، یعنی اٹ بی پلیڈ آؤٹ آن پاکستان ٹیریٹری۔ آپ اس کا کوئی ریفرنس دے سکتے ہیں؟ جی، یہ سینیٹر ہیس نے، آپ ہیس کے نام سے نکال لیجئے گا، تو انہوں نے اس کے اوپر کہا ہوا ہے، اور بہت بھی تھنک ٹینکس نے بھی یہ باتیں کی۔ اور آج اگر آپ کو یہ حالات کو اتنے سالوں کے بعد اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ بات درست ثابت ہو رہی ہے، اس کے اندر ایک سچائی تھی، کیونکہ اب جب سے میک کرسٹل آئے ہیں اور اوباما کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ پاکستان کو ٹارگٹ کریں وہ، کیونکہ افغانستان میں تو شکست ہو رہی ہے، لیکن جو اصل مقصد ہے وہ تو بیچ میں ہی رہ گیا، وہ تو معلق ہے ہوا میں ابھی تک، تو اس کے لیے وہ اب تگ و دو کر رہے ہیں۔ یہ چند دنوں میں اس کا رزلٹ آ جائے گا، یہ اب مہینوں کی بات ہے، سالوں کی بات نہیں ہے، اس میں یہ بات پوری طریقے سے واضح ہو جائے گی۔ اچھا جنرل صاحب، آج ہم میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ
جو کہ ابھی بھی پالیٹکس میں موجود ہیں، وہ افغان جہاد کے مطلب اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ پاکستان کو اس میں ملوث نہیں ہونا چاہیے تھا. تو آپ اس جو پالیسی آپ نے اس وقت اپنائی اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ اگر وہ یہ نئی پالیسی اپنائی جاتی تو کیا ریزلٹ؟ دیکھیں پالیسی تو ضیاء الحق صاحب نے اپنائی نا، میں نے تو نہیں اپنائی، کیونکہ میں تو ایک بریگیڈیئر تھا، لیکن میں نے بھی ایک پیپر لکھا تھا جس میں کہا تھا کہ ہمیں مزاحمت دکھانی چاہیے، ورنہ ہمارا اسلامک کردار جو ہے وہ داغدار ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد روس ہمیں چھوڑے گا بھی نہیں، کیونکہ یہ ایک تاریخ ہے کہ جب بھی سینٹرل ایشیا سے ابھرا ہوا حملہ آور افغانستان میں ہندو کش رینج کو کراس کر لیتا ہے تو پھر وہ سارے ساؤتھ ایشیا کو رون دیتا ہے. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے. پرندے ہوں یا پھر ہوائیں ہوں یا حملہ آور ہوں یا ہیومن ویوز ہوں، وہ یہی ایک پیٹرن ہے ہسٹری کا، ایک ایسا جس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ سینٹرل ایشیا سے آئی ہوئی پاور کو اس کو وہاں روک دیا گیا، کیونکہ افغانستان کی مزاحمت میں بھی اسلامی عنصر موجود تھا، اور پاکستان اپنے آئین کے مطابق، اپنی تخلیق کے مطابق، اپنے لوگوں کے مزاج کے مطابق وہ بھی اسلامی ہے. تو یہ کریڈٹ جاتا ہے اس اسلامک اسپرٹ کو جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان مارز وجود میں آیا تھا. اس لیے قوم جو تھی وہ ساتھ تھی اس کے، جو بھی فیصلہ تھا. تو یہ تو مغرب کے دانشور جو آج جو بات کرتے ہیں، پہلے امریکہ کو گالیاں دیا کرتے تھے، اور آج امریکہ کے قدموں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سراسر ایک غلط بات ہے. کیونکہ اس وقت جہریت کو اگر نہ روکا جاتا تو پھر پاکستان کا کوئی نہ شناخت ہماری رہتی نہ ہمارا کچھ بھی. اب امریکہ کو روکنا لازم تھا ایک انداز میں، لیکن وہاں نہیں روکا گیا، جس کی وجہ سے اندر بہت خرابیاں پیدا ہوئی ہیں. اس وقت کوئی اندر خرابیاں نہیں، وہ اس افغان جہاد کے بعد کیونکہ اس کو سنبھالا نہ گیا، اس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوئیں. لیکن نہ اس وقت جرائم ہوئے نہ کچھ ہوا. ہم نے اپنے بھائیوں کو گلے لگا کے رکھا اتنے عرصے تک، اور ہمارے ساتھ وہ یکجان و دو قالب والی بات ہو گئی تھی ان کی، اس کے بہت فوائد تھے. ہم نے نیوکلیئر ویپن بھی بنا لیا، اس کی آڑ میں ہمیں F-16 طیارے بھی مل گئے، ہمیں بے شمار چیزیں اور بھی مل گئیں، ہارپون میزائل بھی مل گئے، ہمیں ٹو میزائل، کوبرا ہیلی کاپٹر، گن شپ، یعنی یو نیم اے تھنگ اینڈ وی گاٹ اٹ. اور دوسرا ہمیں جو $5 ارب سالانہ امداد، 5 سال یعنی $1 ارب امداد میں بھی سالانہ ملتا رہا اس دور کے اندر. کیونکہ پہلے جس وقت حملہ ہوا تو جمی کارٹر نے پاکستان کو آفر کی $500 ملین کی ایڈ، جس کو ضیاء الحق صاحب نے پی نٹس یعنی مونگ پھلی کے دانے کہہ کے اور ریجیکٹ کر دیا ان کی بات کو. ان کو ہماری ضرورت تھی، وہ آئے، بڑی اچھی بات ہے. اب مسجد کے لیے آپ جب مسجد بنانے لگتے ہیں، ایک نیک کام کرنے چلے جاتے ہیں، آپ لوگ کسی نہیں پوچھتے کہ یہ چندہ کون دینے والا ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز کمائی کا ہے، کیونکہ خرچ تو وہ جائز کمائی پہ ہو رہا تھا نا. تو ایک جائز جنگ تھی، ایک جہریت ہوئی تھی ایک غریب ملک، ایک پڑوسی ہمسایہ اسلامی ملک کے اوپر، اور یہ ہمارا فرض بنتا تھا کہ ہم اس کی مدد کریں. آج کی پالیسی سراسر اس کے برعکس ہے. وہی چیز ایک اور سپر پاور کرتی ہے، اور ہم بجائے اس کی مدد کرنے کے اپنے افغان بھائیوں کی، ہم اس کے سامنے نبردآزما ہو گئے اور ان کو ادھیڑ کے رکھ دیا. اس کے باوجود وہ پاکستان کو مجبورستان کا نام دیتے ہیں، پاکستان کے خلاف نہیں ہیں. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جب یہ ڈرامہ ختم ہوگا تو وہ پھر ہمارے بھائی رہیں گے. جب امریکہ یہاں سے رخصت ہو جائے گا، بلکہ میں کہوں گا کہ دفع ہو جائے گا یہاں سے، اس خطے سے، تو پھر اس کے بعد ایک نئی صورتحال ہوگی. یہ ایک سلسلہ ہے. دیکھیں ابھی 30 سال گزرے ہیں اس کشمکش کو، 79 سے لے کے اور اب تک. تو یہ 30 سال کوئی نہیں، قوموں کی زندگی میں بہت طویل عرصے نہیں ہوا کرتے. اور پھر اتنا بڑا کام کرنے جا رہے پاکستان کے ایک سپر پاور کو شکست دے کے، اور دوسری سپر پاور کے بھی دانت کھٹے کرنے ہیں تاکہ وہ بھی علاقے سے جائے، اور اپنے آپ کو بچانا بھی ہے. اور اس میں غلطیاں بھی ہمارے حکمرانوں نے کی، جبکہ پہلے غلطیاں نہیں ایسی ہوئیں. تو یہ سارا ایک عمل ہے سیاسی، ایک تاریخی عمل میں سے گزر رہے ہیں. تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ شاب ابی طالب والا ہے سلسلہ، کہ ہم نے اس دور میں سے جو ہے وہ گزر کے جانا ہے. اس میں ہم نے قربانیاں بھی دینی ہیں، ایثار بھی کرنا ہے. لیکن یہ ہمارے جو ٹی وی کے اوپر آنے کا کہ ہمارے چند دانشور، اور چند لوگ ہیں، میں ان کو اہمیت نہیں دیتا،
ابھی سے ان کے مزاج بدلنے شروع ہو گئے ہیں. اب آپ دیکھیں تو ذرا قدرے ان کے انداز میں ایک تھوڑی سی جہاد کے لیے اور مزاحمت کے لیے تھوڑی شائستگی پیدا ہوتی چلی جا رہی، ورنہ تو کھلم کھلا گالیاں دیا کرتے تھے. کیونکہ دیکھیں جو امریکہ سے اور مغربی طاقتوں سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ بلا شبہ ان کی سیاسی طاقت بہت زیادہ تھی، معاشی طاقت بہت زیادہ تھی، لیکن غلطی ان سے آئی کہ وہ میدان جنگ میں اتر آئے. اور میدان جنگ میں جب بات آتی ہے تو پھر ٹی وی مذاکروں سے، آرٹیکل سے، کتابوں سے یہ طے نہیں ہوا کرتی. یہ دانشوروں کا کام پھر ختم ہو جاتا ہے. دانشوروں کا کام اس سے پہلے ہوتا ہے. اب جب یہ میدان میں مقابلہ آیا تو فیصلہ بھی اس کے اندر میدان میں ہی ہوگا انشاءاللہ، اور وہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا، مسلمانوں کے حق میں ہوگا، اسلام کے حق میں ہوگا. اور پھر ایک ہمیں موقع ملے گا کہ جو خلا پیدا ہوگا، یعنی دونوں وہ سپر پاور جو اشتراکیت کا دم بھرتی تھی اور وہ سپر پاور جو امپیریل کیپٹلزم کے نام کے اوپر دنیا کے اوپر غلبہ حاصل کرنا چاہتی تھی، جب دونوں کو شکست ہو جائے گی، دونوں شیطان جو ہیں وہ منظر سے غائب ہو جائیں گے، پھر ہی تو وقت ہوگا. ہمارا چیلنج، اصل چیلنج جو ہے جس کی ہمیں تیاری کرنے کی ابھی سے ضرورت ہے، اور مجھے وہ تیاری نظر نہیں آ رہی، کیونکہ دانش کے اوپر بھی پہرے بیٹھے ہوئے ہیں اور حکمران جو ہیں وہ بھی امریکہ سے اس قدر خائف ہیں، ڈرتے ہیں اپنے لالچ میں، اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے، کہ وہ فضا بن نہیں رہی جہاں ہم نئے نظام کے لیے ہم ابھی سے سوچنا اور اس کے لیے کرنا شروع کہ وہ کون سا نظام ہوگا جو براہ راست قرآن سے برآمد ہوگا. کسی صوفی محمد کی شریعت کی تشریح نہیں ہوگی، کسی اور مولوی کی یا کسی اور فقہ کی یا مسلک کی تشریح نہیں ہوگی، بلکہ اسلام کا مقدمہ ہم اپنے سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے. اور ہمارے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی حاکمیت ہونی چاہیے. تو پھر اللہ کی حاکمیت کا جب ہم پوری طریقے سے ادراک کر لیں گے کہ اس سے مطلب کیا ہے، تو ہم ایک کانسٹیٹیوشنل، ڈیموکریٹک اور ایسے انداز میں جس میں پاور پالیٹکس نہیں بلکہ پریشر پالیٹکس کا انداز ہو، جیسے وکلا کی تحریک کا تھا، تو پھر ہم پاکستان کو ایک وہ نمونہ بنا سکیں گے. پاکستان کو ہی یہ کردار ادا کرنا ہے. یہ خطہ زمین ہم نے محفوظ رکھنا ہے. ابھی جو بھی اس کے ساتھ افتاد اس کے اوپر پڑ رہی ہے، جو بھی مسائل ہیں درپیش، لیکن ہمیں اس کو ایک محفوظ رکھنا ہے اس وقت کے لیے جب وہ وقت آئے گا اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے ہم سے کام لیا جائے گا. ہم نے اس نظام کو ثابت کرنا ہے اپنی تمام تر ناکامیوں کے باوجود. اور ناکامیاں ہماری اس لیے ہیں کہ ہم اس راستے پہ نہیں چل رہے جس پہ ہمارا آئین کہتا ہے، جس پہ ہمارا قرآن کہتا ہے، جس میں پاکستان کے بنانے والے لوگوں نے نشاندہی کی تھی. تو ہم اپنا نشان منزل گما بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جب وہ ہم پا لیں گے. لیکن یہ انتخابی سیاسی عمل سے ممکن نہیں ہوگا. اس کے اندر ایک انقلابیت کی ضرورت ہے، اور وہ جذبہ بیدار ہو رہا ہے. یہ جو 15 مارچ کو عدلیہ کو تمام تر دنیا کی مخالفت کے باوجود، حکمرانوں کی مخالفت کے باوجود، سیاستدانوں کی عدم دلچسپی کے باوجود ایک واقعہ ہو گیا. اب اس کو ایک مکمل طور پہ جانا ہے اور پاکستان کو یہ کردار ادا کرنا ہے. پاکستان کی تقدیر جو ہے وہ انسانیت کی تقدیر ہے، کیونکہ انسانیت جو ہے اس وقت کرا رہی ہے جبر کے نیچے، ظلم کے نیچے، جہریت اور خون ریزی کے نتیجے میں. تو پاکستان نے ایک ایسا ماڈل پیش کرنا ہے جو سب انسانوں کے لیے ہوگا، جو کوئی اس میں فرق نہیں ہوگا. بینی جیسے ریاست مدینہ میں میثاق مدینہ تھا، اس کی بنیاد کے اوپر ایک ایسا خوبصورت معاشرہ جس میں تنوع بھی تھا، ڈائنامزم تھا، جس کے اندر اخوت تھی، جس میں بھائی چارہ تھا، اور جہریت کو چند سالوں کے اندر ختم کر دیا گیا. پھر اس کے بعد تو جہریت نہیں ہوئی نا، وہ تو ٹوٹل جو سرا اور غزوات جو لڑے گئے، وہ اس وقت اس میں بڑی شدت تھی تمام کشمکش میں، لیکن بعد میں وہ ایک دم ہی ساری چیزیں جو ہیں درست ہو گئی، کیونکہ وہ نظام جب ایک اسٹیبلش ہو گیا اور اس کے سامنے مزاحمت نہیں رہی، تو پھر اس کے بعد ایسا ہی ہوا کہ فتح مکہ بغیر کسی جنگ کے ہو گئی. تو انشاءاللہ اس راستے کے اوپر ہم گامزن ہیں
اور صرف یہ ہے کہ قوم کے اندر ایک اویئرنیس کریٹ کرنے کی، بالخصوص نوجوان نسل میں اس کی اشد ضرورت ہے. اس کے ایک کھلی ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ یہ دفعہ ہو جائیں گے تو پھر نیا نظام کون سا ہوگا، کون سا وہ ڈومیننٹ نوشن ہوگا، کون سا وہ برتر نظریہ ہوگا جس کی بنیاد کے اوپر پوری دنیا جو ہے وہ امن کے ساتھ رہ سکے گی، آشتی کے ساتھ، اور ہر ایک کو موقع ملے گا کہ اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہیں اس میں صلاحیتیں اس کے مطابق وہ اپنے عروج پا سکے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی اپنا نام کما سکے. یہ ہے سارا سلسلہ. اب یہ اس وقت بڑا ایک تصوراتی نظر آتا ہے لیکن یہ تصوراتی نہیں ہے، یہ ہونا ہے، اس لیے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، لیکن وہ لوگ جو اس نظام کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے نظام کو، ایک فرسودہ، ایک بیہودہ اور ظالمانہ نظام کو، وہ ہار رہے ہیں، وہ شکست پذیر ہیں اور ان کو شکست ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن ہمارے ہاں ہمیں، جیسے میں نے کہا کہ اگر حکومتیں تو نہیں کرتی تو پھر کچھ لوگوں کو خود بیٹھ کے یہ کام کرنا ہوگا، ایک تحریک بپا کرنی ہوگی جو تمام پرانے نظاموں کو اکھاڑ کے باہر پھینکے اور نئے نظام کو اس کی جگہ، اور وہ نیا ایسا نیا نہیں ہے، اس کے خد و خال ہمیں ہمارے وضاحت کے ساتھ کر دیے گی. اسی لیے ہمارا دین خطبہ حجۃ الوداع کے اوپر ہمیں بتا دیا گیا کہ تمہارا دین مکمل ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے نظام جو تھا پسند کر لیا گیا، یہ والا نظام، اور یہی وہ نظام ہے جس کے لیے پاکستان بنا تھا. اچھا جنرل صاحب، بینگ اے ملٹری ایکسپرٹ، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں سوویت یونین کے خلاف جب جہاد ہوا تو اس وقت جو افغان مجاہدین تھے ان کو ہر طرف سے سپورٹ مل رہی تھی، یہاں تک کہ مطلب پاکستان سے اور دنیا بھر سے. لیکن آج جو طالبان جو مزاحمت کر رہے ہیں افغانستان میں، تو ان کو ایک طریقے سے پوری دنیا میں آئسولیٹ کر دیا گیا ہے. ان کی سپلائی لائن کہاں سے آتی ہے یا کس طریقے سے وہ اتنے عرصے تک اپنے آپ کو قائم رکھے ہوئے ہیں، تو پریکٹیکل ٹرمز میں یہ کس طرح ممکن ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے یہ ہوگا؟ دیکھیے، سوویت یونین کے حملے کے دوران، اس کی آکوپیشن کے دوران لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ امریکہ سے کیوں مدد لی گئی. بھئی امریکہ سے مدد لینے میں اور تو آپ کو کوئی آر نہیں، صرف یہ ہے کہ داڑھی والوں کو ملے تو. اور پھر چے گویرا جو جنگلوں میں مزاحمت کرتا ہے بندوق کے ذریعے، تو آپ اس کو تو بہت برا سمجھتے ہیں، لیکن اسامہ بن لادن، ملا عمر کو اب ان کو تو بہت اچھا سمجھتے ہیں اور ان کو برا سمجھتے ہیں. یہ کیا عجیب و غریب بات ہے، اس میں بہت بڑا تضاد ہے. نہیں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے علامہ نے کہا تھا کہ پاسماں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے، تو جب اللہ کو منظور ہوتا ہے تو وہ بالواسطہ طریقے سے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو یہ سب سے بڑا معجزہ یہ ہے جو آپ نے بات کہہ دی کہ اس وقت پوری دنیا کے جو فری ورلڈ جس کو کہتے تھے، وہ ساری کی ساری پاکستان کی اور مجاہدین کے پشت پہ تھی. تو شاید وہیں کہیں خیال کسی کو آیا ہو کہ یہ تو امریکہ کی مدد کی وجہ سے ہوا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی شوکت اور شان یہ ہے کہ جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کا یہ اپنا کہنا ہے اور بڑا ایک دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں کہ جب میں کھڑا ہو جاتا ہوں تمہارے ساتھ پھر تمہیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ اپنے رب ہونے کی قسم کھاتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں اگر تم صحیح راستے کے اوپر استقامت دکھاؤ گے. تو یہ معجزہ رونما ہونا ہے، یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دکھانا ہے کہ دیکھو ان کو تو کوئی مدد نہیں آ رہی، یہ تو گمنام لوگ ہیں، یہ تو مارے مارے پھر رہے ہیں در بدر، ان کی طرح پتہ ٹھکانا نہ، ان کی تصویریں تک نہیں ہیں ان کی. میں تمہیں مرواؤں گا، دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں مل کے ایک طرف ہو گئی ہیں، لیکن میں ان کے ساتھ ہوں اور میں دکھاؤں گا کہ یہ جیتیں گے. اور اب تو بڑی بات واضح آ گئی ہے کہ وہ جیت رہے ہیں. کیوں جیت رہے ہیں، اس کے لیے کیا جواز ہے، کہاں سے ہتھیار آتے ہیں، کیوں آتے ہیں، کیسے پہنچتے ہیں، میں اس کے لیے کوئی ایک مدلل بات تو نہیں کہہ سکتا. یہ تو ایمان کی بات ہے، کیونکہ اللہ کو ایسا ہی منظور ہے اور آ رہی ہے ان کو. یہ انہوں نے طالبان کی حکومت نے وہاں پہ افیم کی کاشت بند کروا دی تھی، لیکن ان کو شرم نہیں آئی کہ یہ ان کے بچے جو افیم کے کھا کے بے برباد ہو رہے تھے ان کے اوپر بہت احسان کیا گیا تھا. تو اب اس میں سے اتنا سرمایہ آ رہا ہے کہ وہ ان کا حصہ بھی ملتا ہے اور عملاً
اب تو کہہ رہے ہیں کہ 80% علاقے پہ ان کی حکومت ہے، شمال میں بھی، جنوب میں بھی، مغرب میں بھی، مشرق میں بھی. پہلے صرف کہہ رہے تھے کہ مشرق میں، اور پھر کہہ رہے تھے جنوب میں، اب مغرب میں اب بھی بہت زور ہے طالبان کا. پرسوں ہی انہوں نے 8 آدمی ان کے، کہتے ہیں 8 لیکن اس سے کہیں زیادہ ہوں گے، نورستان کے اندر مارے ہیں، اور بڑی ثابت قدمی دکھائی ہے مجاہدین نے وہاں پہ. تو یہ سلسلہ ابھی چل نکلا ہے، اور اس کو ہم اس طریقے سے مت پرکھیں کہ ان کو کہاں سے آتا ہے اس کی ٹیکنیکل، کیونکہ امریکہ کی اتنی بے پناہ فائر پاور ہے ان کے پاس، اتنی طاقت ہے کہ اس کے سوا اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایک معجزہ رونما ہو رہا ہے ہمارے سامنے. لیکن ہم اس کو کیوں نہیں سمجھتے، کیوں نہیں دیکھ پاتے، اور کیوں نہیں اس کی بنیاد کے اوپر اللہ کے اوپر یقین رکھتے، اپنے لوگوں کے اوپر یقین کیوں نہیں، اور کیوں اس کے اوپر فخر سے ہمارا سر بلند نہیں ہوتا. اچھا جنرل صاحب، میں چاہوں گا کہ پاکستان آرمی کا جو کردار رہا ہے، کیونکہ اگر ہم ویب سائٹس کے اوپر وہ لوگ جو پاکستان آرمی کے خلاف حملوں میں ملوث ہیں تو ان